بائبل مقدس دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ چھاپی جاتی ہے، سب سے زیادہ خریدی جاتی ہے اور سب سے زیادہ تقسیم بھی کی جاتی ہے۔ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ کی گئی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم تک پہنچانے کے لیے اتنا خون بہا ہے۔ ایک کتاب لکھنے کے لیے سیاہی تھوڑی چاہیے۔ بائبل مقدس پیدائش سے مکاشفہ تک قلم سے سیاہی سے لکھنی ہو تو سیاہی کم چاہیے، لیکن خون بہت بہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنائی جانے والی کتاب بھی بائبل ہی ہے۔ سب سے زیادہ حملے جس کتاب پہ ہوئے وہ بائبل ہی ہے۔ سب سے زیادہ اعتراض جس کے خلاف کیے جاتے ہیں وہ بائبل ہی ہے۔ سب سے زیادہ جس کی توہین اور تذلیل کی جاتی ہے وہ بائبل ہی ہے۔ اسی کی مخالفت کی جاتی ہے، اسی کے پیغام کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، اور اس کی منادی کو روکنے کے لیے نہ صرف آج بلکہ صدیوں سے انسان کوشش میں رہا ہے کہ یہ نام لے کر اس کلام کی منادی نہ کرنا، کیونکہ ہر دور میں لوگوں کو اس بات کا احساس ہے اگر یہ کلام پھیل گیا، اگر یہ تاثیر کر گیا، اگر دلوں میں اتر گیا، اگر ذہنوں میں بیٹھ گیا تو ہماری دکانداریاں ختم ہو جانی ہیں۔ اس لیے دنیا اس کی مخالفت کرتی ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے بائبل مقدس کو، کہا جاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی اصل حالت یا شکل میں موجود نہیں ہے، یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا پیغام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، من گھڑت قصے نہیں ہیں، فکشن نہیں ہے، متھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی ڈراموں، فلموں، سٹیج کی سٹوریاں نہیں ہیں، کسی انسان کے ذہن میں تیار ہونے والا کلام نہیں ہے۔ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ تو ہمارے لیے جب ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام کی بابت، کیسے لکھا گیا اور کیسے ہم تک پہنچا، تو پھر ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے یہ سمجھنا کہ یہ کیسے قابل اعتبار ہے، یہ کیسے معتبر ہے، یہ کیسے بھروسے کے لائق ہے، یہ کیسے اوریجنل یا جینوئن ہے۔ تو آج سیکھیں گے بائبل مقدس معتبر ترین کلام، دا ہولی بائبل، دا موسٹ ریلائبل ورڈ۔ معتبر، ہم اردو پنجابی والے جب یہ لفظ سنتے بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو بڑا اونچا ہے، جس کی حیثیت اعلیٰ ہے۔ یہ انسان بڑا معتبر ہے جی، یہ چودھری صاحب ہمارے گاؤں میں بڑے معتبر ہیں، یہ جی ہمارے محلے میں کے بڑے معتبر لوگ ہیں، یعنی جو صاحب عزت ہیں، جن کا مقام ہماری نظر میں بڑا ہے، لیکن در حقیقت معتبر کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ اعتبار کے قابل ہو، سب سے زیادہ بھروسے کے قابل ہو، جس پر تمام علاقہ، تمام جماعت، تمام امت متفق ہو کہ یہ قابل بھروسہ انسان ہے، اصل میں وہ معتبر ہوتا ہے۔
جسے لوگ اونچا خود بنا دیں ضروری نہیں کہ وہ قابل اعتبار ہو۔ معتبر جو سب سے زیادہ اعتبار یا بھروسے کے لائق ہے، دا موسٹ ریلائبل، دا موسٹ ٹرسٹ وردی، جس پر بھروسہ کیا جا سکے کہ یہ درست ہے، جس پر یقین کیا جا سکے کہ جو یہ لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ تو جب بات کرتے ہیں ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، تو اس کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ بھروسے کے لائق ہے، جو سب سے زیادہ اعتبار کے لائق ہے، جو سب سے زیادہ ٹرسٹ اور ریلائی کرنے کے قابل ہے۔ ہم اسے خدا کا کلام مانتے ہیں، ہے نا ایسا؟ جب خدا سب سے زیادہ اعتبار کے قابل ہے، سب سے زیادہ بھروسے کے قابل ہے، جب خدا سب سے زیادہ معتبر ہے، تو پھر اس کا کلام بھی تو سب سے زیادہ معتبر ٹھہرا نا۔ خدا سب سے زیادہ بھروسے کے لائق ہے، خدا سب سے زیادہ اعتبار کے لائق ہے۔ خدا کبھی دغا نہیں دیتا، خدا کبھی بے وفا نہیں ہوتا، خدا کبھی کہہ کے مکر نہیں جاتا، خدا وعدہ کر کے پلٹ نہیں جاتا، خدا لکھ کے واپس نہیں لے لیتا۔ عام لفظوں میں سمجھنے کے لیے یہ جان لو کہ خدا یو ٹرن نہیں لیتا، کیونکہ وہ کسی غلط راستے پر چلتا نہیں ہے۔ خدا کو اپنی کہی ہوئی یا لکھی ہوئی یا دی ہوئی بات، زبان، وعدے، عہد، قول، فرمان کو واپس لینے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ جو کہہ دے وہ 100% درست ہوتا ہے، کیونکہ خدا میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، خدا میں جھوٹ نہیں ہے، خدا میں دغا نہیں ہے، خدا میں بے وفائی نہیں ہے، خدا شورٹی ہی شورٹی ہے، خدا گارنٹی ہی گارنٹی ہے، خدا صداقت ہی صداقت ہے، ٹروتھ ہی ٹروتھ ہے، وہ سچ ہی سچ ہے، وہ وفا ہی وفا ہے۔ خدا سب سے زیادہ قابل اعتبار اور قابل بھروسہ ہے، سب سے معتبر ہے، تو اس کا کلام بھی سب سے زیادہ معتبر ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں، یہ مثال میں پہلے بھی کئی بار دے چکا ہوں۔ ایک کاغذ ملتا ہے ہمیں، 150، 200، 250، کبھی 100، کبھی 80 کا ٹکٹ ہم لیتے ہیں۔ ٹریول ایجنٹ ہمیں ایک کاغذ دے دیتا ہے، ہم پیسے دے آتے ہیں اور ایک کاغذ لے آتے ہیں جس کی مالیت 25 پیسے بھی نہیں ہوتی، 25 فلس بھی نہیں اس پیپر کی قیمت ہوتی، اور ہم کتنے دینار دے کے ایک کاغذ لے آتے ہیں، اور ہمیں کیا ہوتا ہے اس کاغذ پہ؟ یقین۔ میری فلائٹ فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں سال، کون سا دن ہے اور کتنے بجے ہے، کہاں سے اڑے گی، کہاں رکے گی، پھر وہاں کتنے گھنٹے سٹے ہے، اور اس کے بعد وہاں پہنچوں گا اور اتنے بجے اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ مجھے جہاز میں کھانا بھی ملے گا، اس میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے کتنا ویٹ لے کے جانے کی، وزن لے کے جانے کی اجازت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم گھر سے سامان اٹھاتے ہیں، اگر پوری فیملی ہو تو ساری فیملی کو بھی ساتھ لے کے کتنے سوٹ کے سامان کارٹن اٹھا کے چلے جاتے ہیں ایئرپورٹ پر، کس کے بھروسے؟ ایک 25 فلس کے کاغذ کے بھروسے ہم چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جو بندہ وہاں بیٹھا تھا جس نے ہمیں وہ پیسے لے کر، وہ دینار لے کر یہ 25 فلس سے بھی کم قیمت کا کاغذ تھمایا ہے، اس کو اختیار حاصل تھا کہ وہ ہمیں جہاز میں بیٹھنے کا اجازت نامہ دے دے۔ جب ہم ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں جو نہ جانے آپ کاغذ لے کے نکلو، ہارٹ اٹیک ہو جائے، ادھر ہی مر جائے،
آپ کی تاریخ جہاز پہ بیٹھنے کی آنے سے پہلے ہی زلزلہ آئے اور اس کی ساری ایجنسی تباہ ہو جائے، لیکن آپ اس کاغذ پر بھروسہ کرتے ہو اور ایئرپورٹ چلے جاتے ہو. آپ اس سے یہ نہیں کہتے ہو کہ بھائی اس میں جہاز ڈال کے دو، اس میں اتنی سیٹیں رکھ کے دو، اس میں اتنے لوگوں کا کھانا بھر کے دو، اس میں ایک پائلٹ بھی ہو اور اس میں اتنے ایئر ہوسٹسز یا فلائٹ کرو بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں ضرورت رہے گی. آپ نہیں کہتے کہ کاغذ میں یہ سب کچھ مجھے بھر کے دو. آپ کاغذ پکڑتے ہو اور چلے جاتے ہو. ایک انسان کے کہنے پہ، اس کے لکھے ہوئے پر، اس کے پرنٹ کیے ہوئے پر بھروسہ رکھ لیتے ہو. وہ جو خدا ہے، جو کائنات کو بنانے والا ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، جو نہ بیمار ہوتا ہے، نہ جس پر ہارٹ اٹیک کا حملہ ہوتا ہے، نہ جس کو فالج ہوتا ہے، جو نہ غیر حاضر ہوتا ہے، نہ جس پہ زلزلے آتے ہیں، نہ جس کا کاروبار بند ہوتا ہے، وہ جس کا حکم ساری دنیا مانتی ہے، اگر وہ کچھ کہہ دے تو اسی پہ شک آ جاتے ہیں. جب وہ معتبر ہے تو اس کا کہا اور لکھا ہوا بھی معتبر ہے. یہ بائبل اس لیے معتبر ترین ہے کیونکہ یہ اس کا کلام ہے جو سب سے زیادہ بھروسے کے لائق ہے، جو سب سے زیادہ یقین، توکل اور اعتبار کے لائق ہے. اس لیے ہم مانتے ہیں کہ بائبل معتبر ترین کلام ہے، سب سے زیادہ بھروسے کے لائق ہے. پھر بائبل مقدس خدا کے الہام سے اور روح القدس کی تحریک سے لکھی گئی ہے، اس لیے یہ ہمارے واسطے معتبر ترین کلام ہے. نبوت کی کوئی بات، اس کی کوئی تعویل انسان کی خواہش پر تو ہوئی نہیں. انسانوں نے جو کلام لکھا وہ اپنے طور پر نہیں لکھا، خدا کی سانس سے نکلا کلام، خدا کی سانس کا حامل کلام، خدا کی زندگی رکھنے والا کلام، روح القدس کے وسیلے سے لکھوایا گیا کلام. کوئی اور دنیا میں ہو تو ہم کہیں کہ اس کے جوڑ کا ہے. ایک ہی کلام ہے جو خدا کی سانس رکھتا ہے، ایک ہی کلام ہے جو روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا ہے. کوئی اور ہے نہیں جو خدا کی سانس رکھتا ہو. سانس کا مطلب ہے زندگی. جب ہم بولتے ہیں ہمارے لفظ، آپ بول کے دیکھیے، ہم پہلے بھی یہ مشق کر چکے ہیں، اپنے منہ کے سامنے ہاتھ رکھیے اور زور سے بولیے ہاللویا. کیا آپ کی سانس آپ کے ہاتھ کو چھوتی ہے؟ جب ہم بولتے ہیں ہماری سانس باہر نکلتی ہے، ہمارے لفظ ہماری سانس کیری کیے ہوتے ہیں. جب خدا نے کلام کیا، سانس لے کر نکلا کلام، اس لیے یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے کیونکہ اس میں خدا کی سانس ہے. All scripture is God breathed. خدا کی سانس کی حامل ہے. سارے صحیفے، تمام مقدس صحیفے جو بائبل مقدس کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں خدا کی سانس ہے. جس میں خدا کی سانس ہے وہ تو سب سے معتبر ہوا. روح القدس کامل خدا ہے. یسوع نے کہا ہر ایک گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن جو کفر، جو گناہ، جو گستاخی خدا پاک روح کے خلاف ہوگی، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، نہ اس جہان میں نہ آنے والے جہان میں. اتنا پاک، اتنا معتبر روح القدس ہے جس کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے، ناقابل معافی ہے. وہ پاک روح جو کلام لکھوائے وہ تو سب سے معتبر ہوا نا. خدا کی سانس ہے اس کلام میں اور خدا پاک روح کی تحریک سے لکھا ہے. یہ it has the breath of God and it is written under the influence of the Holy Spirit. اس وجہ سے یہ کلام سب سے
معتبر ہے، سب سے زیادہ اعتبار کے قابل ہے، سب سے زیادہ بھروسے کے لائق ہے، اس پر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کتاب مقدس کے دو حصے ہیں نا، ایک ہے پرانا عہد نامہ اور ایک ہے نیا عہد نامہ۔ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں جسم لے کر آیا اور وہ زندگی گزار رہا تھا تو اس وقت تک نیا عہد نامہ نہیں تھا، وہی مقدس صحیفے تھے جنہیں ہم اس وقت پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، اور وہ یہودی قوم کے مقدس صحیفے ہیں، آج بھی وہ انہیں مانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب زمین پہ آیا تو وہ یہودی قوم میں تھے، یہودی قوم میں پیدا ہوا، یہودا کے قبیلے سے، داؤد کے گھرانے سے اور پاک کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوا جو داؤد کے گھرانے سے تھی، اور یہودی شریعت کے مطابق اس کا ختنہ بھی ہوا، اس کو ہیکل میں بھی لے جایا گیا، اور وہ پوری یہودی روایتوں کے مطابق وہ زندگی گزارتا رہا، کہیں بھی اس نے ایک بھی حکم نہیں توڑا۔ وہ جب زمین پر تھا تو وہ یہودی قوم میں اس نے زندگی گزاری، اور وہ مقدس صحیفے نہ صرف اس نے پڑھے بلکہ انہیں استعمال بھی کیا۔ جو کلام خداوند یسوع مسیح زمین پر رہتے ہوئے پڑھے، اس کی عزت کرے، اسے قبول کرے، اسے تسلیم کرے اور اس کا استعمال کرے، ہم اسے کیا سمجھیں؟ ہے نا وہ معتبر ترین کلام جسے یسوع پڑھے، جسے یسوع عزت دے، جسے یسوع استعمال کرے، ہوا نا معتبر؟ تو ہمارے لیے تو وہ کلام معتبر ہے جسے یسوع عزت دے دے، جسے یسوع معتبر کر دے، جسے یسوع قابل اعتبار بنا دے، جسے یسوع کہہ دے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں اور اس کی گواہی بھی دے رہا ہوں، میں اس کا استعمال بھی کر رہا ہوں۔ جب شیطان نے آزمایا تو 3 آزمائشوں کا ذکر ہے، تینوں بار یسوع مسیح نے کہاں سے پڑھا، کیا الفاظ استعمال کیے؟ لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے۔ وہ سب باتیں اس کتاب میں سے تھی جسے یہودی مقدس صحیفے مانتے ہیں، اور ہم اسے پرانا عہد نامہ مانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے تعلیم کے دوران یسایہ اس کی گواہیاں دی، یوناہ کا ذکر کیا، نوح کے طوفان کا ذکر کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے نبیوں کا ذکر کیا، تعلیم دیتے ہوئے، کلام سناتے ہوئے، لوگوں کو سکھاتے ہوئے وہ نبیوں کے حوالے دیتا ہے، اس کتاب کے حوالے دیتا ہے، اس کا اقتباس کرتا ہے، اسے کوٹ کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اسے پڑھتا بھی ہے۔ جب عبادت خانے میں اسے کتاب دی گئی تو اس نے یسایہ کی کتاب میں سے صحیفہ پڑھا اور پھر اسی میں سے تعلیم بھی دی۔ تو یسوع مسیح نے جس کلام کو پڑھا، جسے عزت دی، جسے قبول کیا، جس کے حوالے دیے اور جسے خود استعمال کیا، زبانی بھی اور پڑھ کر بھی، جس کی مثالیں بھی دی، تو پھر ہم اس کلام کو کیوں نہ معتبر مانیں؟ جب یسوع نے اس کو معتبر کر دیا تو ہم اسے معتبر ترین کلام مانتے ہیں۔ خداوند یسوع نے پرانے عہد نامے کی تصدیق کی ہے، نہ صرف پڑھا استعمال کیا بلکہ اس کی تصدیق کی، اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے اس کی تصدیق کی، انہیں سکھاتا رہا، اسی میں سے سکھاتا رہا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب آسمان پر اٹھائے جانے کے قریب وقت آیا تو پھر ان کو بتایا توریت، زبور اور نبیوں کے صحیفوں میں میری بابت جو باتیں لکھی ہیں وہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، تم پہلے نہیں سمجھ پائے، سمجھ لو تاکہ دوسروں کو بھی سمجھا دینا۔ خداوند یسوع مسیح نے تصدیق کر دی۔ توریت اور زبور اور نبیوں کے صحیفے، یہ 3 حصے ہم اسے جان چکے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جسے ہم کہتے ہیں، یہودی اسے مقدس صحیفے مانتے ہیں، اس کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو یسوع نے ان تینوں حصوں کی بابت کہا کہ ان سب میں میری بابت گواہیاں ہیں، میری بابت نبوتیں ہیں، میرے بارے میں تعلیم دی گئی ہے، وہ میرے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یسوع نے تصدیق کر دی کہ وہ کلام درست ہے۔ اگر اس میں کوئی کھوٹ ہوتا،
اگر اس میں خرابی ہوتی، اگر اس میں کوئی تبادلہ ہو گیا ہوتا، اگر اس کے معنی کھینچ کھونچ کے کہیں بگاڑ دیے گئے ہوتے، اگر اس کی حالت تبدیل شدہ ہوتی، تو زندہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح وہ کیوں اس کلام کی تصدیق کرتا اور اپنے شاگردوں کو کہتا کہ اس میں میری بابت لکھا ہے، اس پہ غور کرو، آؤ میں تمہیں یہ سمجھا دوں اور تم آئندہ بھی لوگوں کو اسی میں سے سمجھا دینا۔ خداوند یسوع نے جس کلام کی تصدیق کر دی، ہمیں کسی عالم، کسی فاضل کی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میں بھی کہوں غلط ہے تو نہ ماننا، جس بات کو یسوع نے درست قرار دے دیا ہے اسے کوئی انسان تبدیل نہیں کر سکتا۔ پرانا عہد نامہ تو ہمارے پاس بحث کی گنجائش نہیں، کیونکہ یسوع نے کہہ دیا یہ درست ہے، اسے پڑھو، اس میں میری بابت لکھا ہے۔ یسوع نے اسے پڑھا، اسے استعمال کیا، اپنے شاگردوں کو اس میں سے تعلیم دی اور سکھایا اور سمجھایا، تو پھر ہمارے لیے تو وہ بہت اہم ہو گیا نا، بہت ضروری ہو گیا نا، وہ تو معتبر ہو گیا، کیونکہ یسوع نے اس پر مہر لگا دی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح اس دنیا سے آسمان پر اٹھا لیے گئے، تب سے لے کے آج تک تقریباً کم و بیش تقریباً 2000 برس ہو چکے ہیں۔ اس زمانے کا پرانا عہد نامہ آج تک قائم ہے۔ ایک تو یہودیوں کے پاس ہے، وہ نسل در نسل اسے وہ لکھتے، چھاپتے، نقل کرتے آ رہے ہیں۔ اگر کسی نے تبدیل کیا ہوتا تو یہودی سب سے پہلے شور مچاتے، بھائی جان یہ ہماری کتاب ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرو۔ ان کے پاس تو جینون ہے نا۔ اگر مسیحیوں نے تبدیل کر لیا ہوتا تو یہودیوں کے پاس تو ابھی تک وہ موجود ہے، وہ رولا نہ ڈال دیتے، یہ دیکھو انہوں نے غلط کر دیا، انہوں نے خرابی کر دی، انہوں نے کمی یا اضافہ کر دیا۔ لیکن وہ مسیحیوں پہ کوئی ایسا الزام نہیں لگاتے۔ پرانے عہد نامے کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ایسے نسخے بھی دریافت ہو چکے ہیں جو مسیح خداوند سے، جب یسوع جسم لے کر اس دنیا میں آیا تب سے 100 سال سے 300 سال پہلے کے درمیان لکھے ہوئے ہیں۔ مسیح خداوند کو تقریباً 2000 سال ہو گئے، اس سے بھی 100 200 300 سال پہلے کے ہاتھ سے لکھے ہوئے پرانے عہد نامے کے نسخے اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، خدا نے اپنا کلام محفوظ رکھوایا ہے، قائم ہے، مل چکے ہیں، اور کوئی ایک آدھی کتاب نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں نسخے ہیں، ہزاروں کاپیاں ہیں، ہزاروں جلدیں ہیں جن کے ساتھ آج کا پرانا عہد نامہ میچ کیا جا سکتا ہے۔ مسیح سے بھی پہلے کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے دنیا میں اس وقت موجود ہیں۔ اگر کسی کو کوئی شک ہو تو تحقیق کر لے، بڑے بڑے غیر مسیحی علماء نے یہ کوششیں کر لی ہیں، اور سارا کچھ چھان بین کرنے کے بعد، بڑی بحث کرنے کے بعد، کتابوں کی کتابیں لکھنے کے بعد آخری صفحے پہ آ کے ایک ہی بات مانتے ہیں کہ ان میں اور آج کی کتاب میں تعلیمی اور ایمانی طور پر کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے کی ابھی صرف بات کر رہا ہوں۔ پہلی تصدیق خداوند یسوع مسیح نے کر دی کہ وہ ٹھیک ہے، تو ہمیں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اب دریافت ہو گئے، مل گئے، زمین میں دبے ہوئے تھے، مرتبانوں میں بند تھے، ڈیڈ سی کے پاس، قمران ویلی میں، وادی قمران اسے کہتے ہیں، بحر مردار کے پاس مل گئے، غاروں میں چھپے ہوئے، یہودیوں نے چھپائے ہوئے تھے کیونکہ ظلم بڑا ہوا یہودیوں پہ، ان کی کتاب حملوں کا شکار ہوئی، انہوں نے چھپا دیے، شاید خود مر گئے یا بچ گئے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے اپنا مقدس صحیفے غاروں میں چھپا دیے کہ انسان اسے تباہ نہ کرے، اور 1948 اور اس کے بعد سے ان غاروں میں دریافت ہوتی رہی، لوگ ان غاروں تک پہنچ گئے ہیں جن میں وہ پرانے نسخے پڑے ہیں، اور آج سائنس یہ بتاتی ہے یہ مسیح سے بھی پہلے کے ہیں۔ ان نسخوں میں اور آج کے پرانے عہد نامے میں کوئی فرق
نہیں ہے۔ یہودی صحائف کے دریافت شدہ قدیم نسخوں اور بائبل میں شامل پرانے عہد نامے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہودی نہیں چھوڑیں گے جو کوئی فرق ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ پکڑ لیں گے۔ بھائی کیوں؟ اور بائبل تو اب اتنی چھپ چکی ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو پکڑ لیں گے اسے۔ ایک چرچ نہیں تو دوسرا چرچ پکڑ لے گا، ایک کلیسیا نہیں تو دوسری پکڑ لے گی، بھائی جان یہ کیا کر دیا آپ نے؟ خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد نامے کی تصدیق کی۔ اب یہ بات ذرا ٹیکنیکل ہے، سمجھنے والی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد نامے کی تصدیق کی، اس واسطے نیا عہد نامہ بھی ہمارے لیے معتبر ترین کلام ہے۔ اب کیسے تصدیق کی جبکہ لکھا ہی نہیں گیا تھا؟ مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت تک نیا عہد نامہ ابھی تک لکھا نہیں گیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے تک نیا عہد نامہ لکھا نہیں گیا تھا، تو یسوع مسیح نے اس کی تصدیق کیسے کر دی؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے آخری جو حکم دیا، متی کی انجیل کے 28ویں باب کی آخری آیات میں ہے، سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں ان باتوں کی تعلیم دو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہاں اشارہ ہے اس تعلیم کی طرف جو شاگرد آنے والے زمانوں میں، آنے والے مہینوں اور سالوں میں لوگوں کو دیں گے، کہ وہ تعلیم دو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں آ جائیے، 14واں باب دیکھیے، 16واں باب دیکھیے، تو وہاں پہ آپ کو ملے گا میں نے بہت سی باتیں ابھی تم سے نہیں کی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم ابھی ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن میں اپنا پاک روح، وہ روح حق بھیجوں گا جو تمہیں ساری باتیں سکھائے گا۔ وہ مجھ سے سن کے تمہیں وہ باتیں سکھائے گا، اور پھر تم اسے لوگوں کو سکھا دینا۔ خداوند یسوع مسیح نئے عہد نامے کے لکھے جانے کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تعلیم دینا ان باتوں کی جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں، اور پھر کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں ابھی تمہیں نہیں کہنا چاہتا۔ دل تو بہت ہے، برداشت نہیں کر سکتے تم۔ روح القدس بھیجوں گا جو تمہیں مجھ سے سن کے وہ ساری تعلیم دے گا، اور پھر تم اسے دوسروں تک پہنچا دینا۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 17، خداوند یسوع مسیح کی وہ دعا ہے جو انہوں نے گتسمنی باغ میں کی، سب سے لمبی دعا خداوند یسوع مسیح کی جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے، یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 میں ہے۔ اس میں خداوند یسوع آسمانی باپ سے درخواست کرتے ہیں کہ میں یہ دعا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کر رہا جو ابھی میرے پیچھے ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، جو اس وقت گتسمنی باغ میں ہیں، بلکہ میں ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں جو ان کی تعلیم سن کر مجھ پر ایمان لائیں گے، انہیں بھی جلال میں شامل کرنا ہے، انہیں بھی ایک بنا دینا جیسے میں اور تو ایک ہیں۔ خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو کہتے ہیں وہ حکم جو میں نے تمہیں دیے اس کی تعلیم دینا۔ ابھی بہت سی باتیں ہیں جو روح القدس آئے گا اور تمہیں سکھائے گا، اور تم وہ آگے تعلیم دینا۔ اور خدا باپ سے کہہ دیا یہ جو شاگرد تعلیم دیں گے نا، یہ میری طرف سے ہوگی، میرا روح نے سکھائے گا، اور جو یہ تعلیم سن کر ایمان لے آئیں وہ بھی جلال میں شامل ہو جائیں، وہ بھی تختوں کے وارث ہو جائیں، وہ بھی ابدی زندگی کے حامل ہو جائیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل کا 24واں باب ذرا دیکھیے، لوکا کی انجیل کا آخری باب ہے 24واں باب، اس کی 44ویں آیت سے۔
خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں اپنے شاگردوں سے اور انہیں یہودی مقدس صحیفوں کی بابت سمجھا رہے ہیں کہ ان میں میری بابت لکھا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اس نے آیت نمبر 44 لوکا 24واں باب اور 44ویں آیت، پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں. کچھ باتیں ہیں جو یسوع سکھا گیا تھا، وہ سمجھا گیا تھا، اور وہ انہیں اب پاس آن کرنی تھی، انہیں آگے پہنچانی تھی، انہیں آگے اس کی تعلیم دینی تھی. خداوند یسوع مسیح نئے عہد نامے میں رسولوں کی لکھی ہوئی انجیل، رسولوں کے اعمال، خطوط اور مکاشفے کے بارے میں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ میری باتیں ہیں جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں، تم آگے تعلیم دینا. کچھ باتیں ہیں جو روح القدس تمہیں سمجھائے گا اور سکھائے گا، وہ مجھ سے سن کے تمہیں بتائے گا، وہ بھی آگے تعلیم دینا. اور پھر مکاشفہ میں دیکھ لیجئے، مکاشفہ میں پہلا ہی باب ہے، پہلی ہی آیت ہے، خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس نے اپنے بندے یوحنا پر اپنا فرشتہ بھیج کر ظاہر کیا. اور کیا لکھا ہے؟ اس سے کہا، پہلا باب مکاشفہ کا، اس کے 19ویں آیت، پہلی آیت سے لکھا کہ یسوع نے اپنا فرشتہ بھیج کر یوحنا پر مکاشفہ اپنا ظاہر کیا. 19ویں آیت میں، پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے. کون کہہ رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح. رسولوں کی تعلیم جو نئے عہد نامے میں موجود ہے، خداوند یسوع ایک تو زمینی زندگی میں ہی اس کی تصدیق کر گئے کہ وہ میری طرف سے ہوگی، پاک روح کے وسیلے سے ہوگی، اور پھر مکاشفہ بھی جب لکھوایا تو کہا لکھ لے. اور آخر میں آئیے ذرا مکاشفہ کے، یہ خدا کی وہ سچی باتیں ہیں مکاشفہ میں خداوند یسوع مسیح نہ صرف کلیسیاؤں کو لکھتے ہیں بلکہ 22واں باب ہے اور 6 آیت، پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. چنانچہ خداوند نے، کس نے؟ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے، اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے. اور دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں. مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، میں جلد آنے والا ہوں. اور وہ لوگ مبارک ہیں جو اس نبوت کی کتاب پر یقین رکھتے، اپناتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. یسوع مسیح نے نئے عہد نامے کی تصدیق کی ہے کہ یہ اس کی طرف سے ہے، اس لیے یہ معتبر ہے، قابل اعتبار ہے، قابل بھروسہ ہے ہمارے لیے. اور رسولوں نے عہد نامے کی تصدیق کی، مقدس رسول جنہیں خداوند یسوع مسیح نے چنا اور انہیں حکم دیا کہ وہ باتیں جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں، جو روح القدس تمہیں سکھائے گا آگے پہنچانا، انہیں لکھ لینا اور پھر یہ کتاب لوگوں تک پہنچانا. وہ رسول کیا کہتے ہیں؟ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور 10 سے 13 آیت، پولس رسول اپنے خط میں کلیسیا کو جس سے وہ مخاطب ہیں کہتے ہیں، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا. خداوند یسوع نے کہا روح القدس بھیجوں گا جو تمہیں سکھائے گا.
پولس رسول کہتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو خدا نے روح کے ذریعے ہم پر ظاہر کی، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ کہ رسولوں کے پاس کون سی تعلیم ہے روح القدس کے وسیلے؟ جو خدا نے انہیں عنایت کی ہے، that God has given them۔ ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں۔ اور اسی خط میں 11واں باب ہے اور اس کی 23ویں آیت۔ ہر مہینے کے پہلے جمعے آپ یہ الفاظ سنتے ہیں، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں۔ اور پھر تھیسلونیکیوں کے نام لکھا گیا پہلا خط ہے اور اس کا 2واں باب ہے، اس کی 13ویں آیت۔ اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا۔ کس کا پیغام؟ خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے۔ پہلا پطرس پہلا باب اور 10ویں سے 12ویں آیات۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ پرانے عہد کے نبیوں نے نبوتیں پہلے کر دیں اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہوا، یعنی یسوع مسیح تمہارے زمانے میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر، ان باتوں کی خبر، اب آگے سنیے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی۔ ان باتوں کی خبر روح القدس کے وسیلے ان خادموں کو دی گئی جنہوں نے تمہیں خداوند کی خوشخبری سنائی۔ یہاں پطرس رسول اشارہ کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف جو مسیح کے رسول تھے، جو مسیح کے شاگرد تھے، جنہوں نے ساری دنیا میں انجیل کا پیغام پھیلایا، مسیح کی خوشخبری پھیلائی۔ کلیسیا کو لکھتے ہیں کہ روح القدس نے انہیں وہ کلام دیا، وہ پیغام دیا، وہ باتیں سکھائیں تاکہ وہ تم تک پہنچائیں۔ اور یہ پطرس رسول ہی پولس کے خطوں کی گواہی دیتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، دوسرا پطرس ہے اور 3واں باب ہے اور اس کی 15ویں آیت ہے، اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے۔ پطرس نے جو لکھے ہیں خط وہ خدا کی طرف سے دی ہوئی حکمت کے تحت لکھے گئے ہیں، اور اپنے سب خطوں میں، یعنی ایک آدھا خط نہیں، بہت سے خطوں کی بات کر دی ہے، بتھیرے خط ہیں اس کے۔ اور پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یہ یوحنا رسول ہے خداوند یسوع مسیح کا، بہت قریب رہنے والا۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں۔ کس سے سن کر؟ اس زندگی کے کلام کی بات ہو رہی ہے
جو خداوند یسوع مسیح ہے، یوحنا کہتا ہے اس سے سن کر ہم جو پیغام تمہیں دیتے ہیں، یعنی پیغام جو ہم دے رہے ہیں وہ ہمارا اپنا نہیں، ہم اس سے سن کر دے رہے ہیں۔ اور مکاشفہ پہلا باب پہلی آیت پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، یسوع مسیح نے اپنا مکاشفہ اپنے بندے یوحنا پر فرشتہ بھیج کر ظاہر کیا۔ رسولوں نے گواہی دی ہے کہ یہ کلام ہمارا نہیں، خداوند کا ہے، اسی کے روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے۔ ہم اس لیے اس کو معتبر جانتے ہیں کیونکہ رسولوں نے گواہی دی ہے اپنی تحریروں میں کہ ہمارا نہیں ہے، یہ اسی کا ہے، اسی سے سن کے، اسی سے پا کے، اسی کے روح کی ہدایت سے لکھ کر ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں یہ کلام جو آج تمہارے پاس ہے۔ دوسری صدی میں ہی یوحنا رسول کی وفات ہوتی ہے تقریباً 96 میں، 4 سال بعد 100 ہو گیا، اس کے بعد دوسری صدی شروع ہو گئی۔ اس میں ہی رسولوں کے شاگرد اب بہت جگہوں پہ پھیل گئے تھے، ان کے پاس خط پہنچے، انجیل پہنچی، رسولوں کے اعمال پہنچے، اور انہوں نے نقل کرنا شروع کر دیا اپنے پیغامات میں، اپنے خطوں میں، کتابوں میں انہوں نے نیا عہد نامہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اتنا استعمال کیا کہ اگر دنیا میں سے نیا عہد نامہ ختم کر دیا جائے، ذرا غور سے سننے والی بات ہے، اگر نیا عہد نامہ دنیا میں سے ختم کر دیا جائے، ساری کتابیں ختم کر دی جائیں، اور رسولوں کے جو شاگرد تھے ان کے لکھے ہوئے کتابیں، پیغام، خط وہ اکٹھے کر لو، ان میں سے پورا نیا عہد نامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنا استعمال کیا، ایک آیت باہر نہیں ہے۔ جیسے میں یہاں پیغام سنا رہا ہوں تو اس میں کتنی آیتیں خدا کے کلام میں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح جب وہ اپنا پیغام سناتے تھے تو لوگ لکھ بھی لیتے تھے، اور پھر ان کے شاگرد لکھ کے اسے کتاب بنا لیتے تھے۔ پھر کسی نے خط لکھا کہ ہمیں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، ہمیں اس پہ کچھ رائے دو، ہمیں مشورہ دو، ہم اپنا انتظام کیسے کریں، ہماری کلیسیا کا انتظام کیسا ہو۔ بحرین میں گورنمنٹ آف بحرین اور بحرین کے کورٹس، عدالتیں کسی بھی مسیحی کے خاندانی یا جائیدادی معاملے میں خود فیصلہ نہیں کرتے، وہ چرچ کو لکھتے ہیں۔ ابھی پچھلے 1-2 ہفتے میں بھی ہمارے پاس کورٹ سے وکیل کے تھرو چٹھی آئی تھی کہ جی ہمیں اس معاملے میں آپ کی رہنمائی چاہیے کہ مسیحی اصول کیا ہے اس بارے میں۔ تو لوگ پوچھتے تھے ان شاگردوں سے جو رسولوں کے شاگرد تھے کہ اس معاملے میں ہم کیا کریں، تو وہ پھر انہیں لکھ کے جواب دیتے تھے کہ رسولوں نے کتاب میں، خط میں، انجیل میں، اعمال میں، مکاشفہ میں یہ لکھا ہے، اور وہ اس کی آیتیں نقل کر کے بھیجتے تھے۔ اگر ان شاگردوں کی، ان بزرگوں کی، ان پاسبانوں اور بشپس کی ساری کتابیں، ان کے خط اور ان کے پیغامات اکٹھے کر لیں تو اس میں پورا نیا عہد نامہ موجود ہے، ایک بھی آیت باہر نہیں رہتی۔ اتنا استعمال کیا انہوں نے۔ تو ان کی شہادتیں ہمارے پاس ہیں، وہ مانتے تھے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور نئے عہد نامے کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ایسے نسخے بھی دریافت ہو چکے ہیں جو اس زمانے کے ہیں، دوسری صدی کے ہیں۔ اور ایسا بھی نسخہ دریافت ہو چکا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا یوحنا کی انجیل کا، جسے کہا جاتا ہے کہ یوحنا کی انجیل لکھے جانے سے 30 سال کے اندر اس کی تاریخ بنتی ہے، اس کا جو ٹیسٹ کیا ہے سائنسدانوں نے۔ اتنا قریب چلے گئے ہیں۔ ہاتھ سے لکھے ہوئے جیسے پرانے عہد نامے کے نسخے ملے، ویسے نئے عہد نامے کے نسخے بھی ملے ہوئے ہیں جو دوسری صدی کے ہیں، جو رسولوں کے اس دنیا سے جانے کو 10-20 سال کے اندر اندر تھے، کیونکہ پھیل گئے، ہاتھ سے لکھ کے بہت زیادہ لکھے جاتے تھے، بہت زیادہ نقلیں بنتی تھی، چھاپا خانہ تو تھا نہیں۔ کسی کے پاس انجیل آئی، اس نے کہا بھائی 2-4 دن میرے پاس رہنے دو، میں اسے لکھ لوں، اپنی نقل بنا لوں، اپنی کاپی بنا لوں۔ خط آیا کسی کے پاس، بھائی ذرا رک جا، میں 2 دن لگا کے اس کو خط لکھ لیتا ہوں۔ بہت سارے لکھے گئے، بڑی ساری کاپیاں بن گئی، ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے اتنے بن گئے۔ پتہ ہے کتنے مل چکے ہیں آج تک؟ صرف یونانی زبان میں ہاتھ سے لکھے ہوئے نئے عہد نامے کے نسخے صرف یونانی زبان، ایک زبان میں، جبکہ ترجمہ دوسری صدی میں بہت سی زبانوں میں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ صرف یونانی زبان میں 5800 نسخے مل چکے ہیں، جن کے کل صفحوں کی تعداد 26 لاکھ ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کے اتنے زیادہ اور اتنے قدیم نسخے موجود نہیں ہیں۔ یہ اعزاز صرف
خدا کے پاک کلام کو حاصل ہے جو معتبر ترین ہے. نئے عہد نامے کے صرف ایک زبان میں ہاتھ سے لکھے ہوئے 5800 نسخے مسودے موجود ہیں جن کے صفحوں کی تعداد 26 لاکھ ہے. اتنے زیادہ تعداد میں ہیں وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے. اور پتہ کیا ہے، جب انہیں آج کے نئے عہد نامے سے ملایا جاتا ہے نا، تو بڑے سے بڑا مخالف بھی اپنی کتاب کے آخری صفحے میں یہ لکھ دیتا ہے، ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تعلیم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان نسخوں میں اور آج کے نئے عہد نامے میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے جس سے کوئی ایمان متاثر ہو یا کوئی عقیدہ بدل جائے. غیر قوموں میں سے تھے، بائبل اس لیے لی کہ اس پہ تنقید کریں، اس کو غلط ثابت کریں، اس کی غلطیاں باہر نکالیں، لوگوں کو کہیں یہ جھوٹی ہے، یہ غلط ہے، اس پہ اعتبار نہ کرو، اس پہ یقین نہ کرو. دینے والے نے کہا جب پڑھو گے تو اس مقام پہ پہنچو گے کہ تمہیں بپتسمہ لینے کی حاجت ہوگی تو کسی اور کے پاس نہیں جانا. کتاب مجھ سے لی ہے تو بپتسمے کا شرف مجھے ملنا چاہیے، کیونکہ یہ بدلی نہیں بدل دیتی ہے، یہ آج بھی تاثیر رکھتی ہے، یہ آج بھی ایمان گرما دیتی ہے، یہ آج بھی ایمان پیدا کر دیتی ہے، یہ آج بھی ایمان مضبوط کر دیتی ہے، یہ آج بھی زندگیوں پر پڑے ہوئے اندھیرے کو دور کرتی ہے اور مسیح کا نور چمکا دیتی ہے. کیونکہ یہ نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا. یہ آج بھی پڑھا جاتا ہے تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، یہ آج بھی پڑھا جاتا ہے ہماری بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہ آج بھی پڑھا جاتا ہے ہماری جہالت دور ہوتی ہے، یہ آج بھی پڑھا جاتا ہے ہماری غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، یہ آج بھی پڑھا جاتا ہے تو لوگ مسیح کو قبول کر کے اس کے پیروکار بن جاتے ہیں. یہ پڑھا جاتا ہے تو لوگ اس کے مخالف آتے ہیں لیکن اس کے محافظ بن کے نکل کے چلے جاتے ہیں. لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور قوموں کو ان کی ہلاکت سے چھڑاتا ہے. اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور ان کی بیماریوں سے انہیں شفا دیتا ہے. یہ معتبر ہے، اس پہ اعتبار کیجئے. انسان کی باتوں پہ کر لیتے ہیں، اس پہ اعتبار کر کے تو دیکھیے، زندگی بدل دے گا، حالات بدل دے گا، ایمان مضبوط کر دے گا.